وہی اپنا لباس جو عربوں کا تھا. ظاہر سے سفر کر کے گئے تھے تو بالوں میں گرد بھی ہوگی، جوتوں پر مٹی بھی ہوگی، ہاتھ میں تلوار. جب دربار میں داخل ہوئے، اول تو داخل ہو اس لباس پر اعتراض ہونے لگا. اس اعتراض کو تو رد کیا. انہوں نے کہا تو پیچھے میرے لباس کو پوجا سمجھو. جب داخل ہونے لگے تو دیکھا کہ قالین بچھا ہے. تو قالین بچھانا کوئی حرام تو ہے سمجھا، لیکن بادشاہ کو یہ دکھانے کے لیے کہ تمہارے ان قالینوں کی ہماری نظر میں کیا اہمیت ہے، تلوار کی نوک سے اس کو لپیٹتے ہوئے گئے دربار بادشاہ کے تخت تک، اور پھر بات کی کہ ہم ان قالینوں کو کھڑوں کے بات نہیں کرتے، اور پھر سفارت کا پیغام پہنچایا. تو ان کی شباہت کو پھر اختیار کیا ساری دنیا نے، دوسرے لوگوں نے، تمام قوموں نے، اور ان کے ایک ایک عمل کو دیکھا گیا، ان کا تجزیہ کیا گیا اور وہ اس پر عمل کر دیا. آج ہم کفار کی ایک ایک ادا پر نثار ہے، ایک ایک ادا کو ہم نے اپنا دین بنا لیا ہے. ہمیں غیرت نہیں آتی. ہم اب پالیسی ہے موجودہ دور میں کہ ٹی وی پر ایسے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے لایا جائے جو داڑھی منڈے بھی ہوں، جو باہر سے پڑھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری لائے ہو، ایمان اسلام جنہوں نے مدینہ سے نہ سیکھا ہو واشنگٹن سے لیا ہو. تو اب یہ میں جو اس حدیث کے حوالے سے بات کر رہا تھا وہ بات لمبی ہو گئی. آخر میں بس میں پھر ختم کروں گا بات کو کہ آخر میں فرمایا، اللہ تعالیٰ میں رکھے کہ نقش رہ جائے گا قرآن کا اور اس کے احکامات پر عمل ختم ہو جائے گا. قرآن تو ختم نہیں ہوگا، وہ تو ابدی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ قیامت تک رہے گا. اب آگے فرما رہے ہیں علماء کے بارے میں سنیے کہ ان کے علماء ایسے ہوں گے کہ آسمان کی نیچے کی مخلوق ان سے ہی فتنہ پیدا ہوگا اور آسمان کے نیچے کی مخلوق سے برے ہوں گے اور وہ فتنے پھر انہیں کی طرف لوٹیں گے. اب دیکھ لی جائے کیا ہوگا کہ علماء نے اپنا علم بیچ دیا، علماء نے اپنا، اب یہ تو نہیں کہتا کہ ایمان بیچ دیا، اللہ ہی کو خبر ہے، دلوں کا حال اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے سوا کسی بندے کو نہیں معلوم ہوتا. لیکن سیاست میں آ کر اغراض میں پھنس کر پھر علماء نام رکھ دیا گیا ان لوگوں کا کہ جو علماء نہیں ہے، جو علماء کہلانے تو مستحق ہیں. اور فطروں کا آغاز علماء ہی سے ہوا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سمجھا کہ کہاں سے آغاز ہوا. پہلے خلق قرآن کا فتنہ یہ پیدا ہوا، ارتداد کا فتنہ جب آیا تھا تو اس وقت مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ سامنے آیا، وہاں بھی فتوے ظاہر دینے ہی تھے. صحابہ کرام کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف تعلیمات پر عمل کیسے عمل کر سکتے. تو یہ کسی برائی کے حق معنی میں نہیں بیان کیا جا رہا. یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فطروں کا آغاز مسلمانوں سے ہوگا اور مسلمانوں سے برے انداز میں بھی ہو سکتا ہے اور اچھے انداز میں. مطلب یہ کہ اگر ایک شخص کسی کو کوئی غلط فقہ کی بات بتاتا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے، تو علماء کے واجبات میں سے ہے وہ اس کو کہے کہ حرام. تو اتنا پیدا ہوگا، وہ کہے گا اب ایک جماعت کوئی ایک کام کر رہی ہے، اس کو ایک دوسری جماعت جو حق ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ نہ حق ہے، باطل ہے، تو پھر تو فتنہ پیدا ہوگا، اختلاف تو پیدا ہوگا. اور اسلام تو آیا ہی دو فرقے کرنے کے لیے، غور کر لیجیے ذرا اس بات، آیا ہی دو فرقے بنانے کے لیے اسلام، ایک کفر ایک اسلام، کافر مومن. قرآن بانٹنے کے لیے آیا ہے اس دنیا میں دو فرقوں کے اندر، 72 فرقوں میں نہیں، 2 فرقوں کے اندر بانٹنے کے لیے آیا کہ
دکھاتے رہے اسے. ابھی کل ہی کی بات ہے، پر میں ٹی وی پر بیٹھا ہوا تھا، ایک میل آئی، اس میں ایک نظم ہے ہندو کی، اور ایسا اس میں فریب ہے. میرے ایک دوست ہیں اقبال حیدر، پروڈیوسر ہے، نیو یارک میں شاید ہوتے ہیں، ان کی طرف سے یہ میل آئی، نظم آئی ہندو. پہلے یہاں وہ پروڈیوسر تھے ٹی وی کے، مجھ سے بہت تعلق رکھتے تھے. اس ہندو کی نے یہ کہا کہ بھائی آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جنتی کہتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ، ہم اوتاروں کو مانتے ہیں، آپ اولیاء کو مانتے ہیں، سمجھا؟ آپ ان سے مانگتے ہیں، اولیاء اللہ کے مزارات پہ جاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں انہوں نے گنوائے جو ان میں اور ہمارے میں، یعنی اس فرقے جو فرقہ ہے اس میں مشترک. اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ یہ مذہب کیسا، مذہب کیا ہے، یہ حرام حلال کیا ہے، ہم سب ایک ہیں. یہ زہر کا انجیکشن انہوں نے کہا کہ اس کو، اچھا اس عجیب بات ہے کہ سمجھدار آدمی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے، انہوں نے میری رائے پوچھ رہے تھے اکثر کہ جب کوئی ان کے پاس ایسی میل آتی تو رائے پوچھی، حالانکہ رائے پوچھنے کی بات ہی نہیں تھی، سامنے کی بات تھی. تو رائے پوچھی، میں نے کہا بھائی یہ تو زہر کا انجیکشن ہے، اس کو عام مت کرو. اس میں پتہ نہیں 50-60 آدمیوں کے نام جن کو فارورڈ کیا ہوا تھا. تو اب اس قسم کے دھوکے دیے جا رہے ہیں، نئے قرآن چھپ رہے ہیں، تحریر شدہ قرآن چھپ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اب یہاں ایک بات بس آخر کر کے، وہی بات جو بیچ میں آ گئی تھی، وہ آخری ایک بات میری رہ گئی ہے، وہ میں کر دیتا ہوں کہ کیا تھا. ہاں، وہ بات یہ ہے کہ اس حدیث میں علماء کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان سے فتنہ پیدا ہوگا. فتنے پیدا ہی ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ دینی اختلاف سے. یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے کسی کو ہدایت دیتا ہے، کسی کو گمراہ کرتا ہے. اب قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن گمراہ کس طرح کرتا ہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم قرآن نہ مانو گمراہ ہو جائے. جو نہیں مانے گا وہ گمراہ ہی ہوگا. تو یضل بہ من یشاء ویہدی بہ، تو اس لیے اسلام اور قرآن اور انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے دو گروہوں میں تقسیم کرنے کے لیے مسلمان اور انسان، ایک ماننے والے، ایک نہ ماننے والے، ایک جنتی، ایک جہنمی. تو علماء کے بعد اس کے اندر یہ کہا کہ پھر لوٹے گا بھی انہیں کے اندر. یہ آخری لفظ یہ ہے حدیث کا